بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان آپ کی خدمت میں حاضر۔ سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں آج بیان ہے محبت الہی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا عالم تھا، اور توکل علی اللہ۔ انشاءاللہ ان دو موضوع پر بات ہوگی۔ تو محبت الہی کے سلسلے میں دنیا میں دو قسم کے پیغمبر آئے ہیں۔ ایک وہ جن کی آنکھوں کے سامنے صرف خدا کے جلال اور کبریائی کا جلوہ تھا، اور اس لیے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت کی تعلیم دیتے تھے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے وہ جو محبت الہی میں سرشار تھے، اور وہ لوگوں کو اسی خم خانہ عشق کی طرف بلاتے تھے۔ مثلا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ دونوں افراط و تفریط کے راستے تھے۔ پہلی راہ اخلاص و محبت کی منزل تک پہنچاتی، اور دوسری عبودیت اور ادب و احترام کی منزل سے دور پھینک دیتی ہے، جیسا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت مسیح میں ہر شخص کو نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام دونوں جلووں کو یکساں نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حامل شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلو بیک دفعہ نظر آتے ہیں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قرآن مجید نے کمال ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حب اللہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 165۔ ترجمہ: جو ایمان لائے ہیں ان کو سب سے زیادہ خدا سے پیار ہے، اللہ کی محبت میں وہ شدت میں ہیں۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مغفرت تو خدا کر چکا ہے، آپ یہ زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ کیا میں عبد شکور نہ بنوں، یعنی اللہ کو شکر ادا نہ کروں۔ ارباب باطن کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کی عبادتیں خشیت الہی سے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک کر دیے گئے تھے، اس لیے آپ کو ریاضات شاقہ کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب میں اسی شبہ کو دفع فرمایا اور بتایا کہ ان کا مقتضا محبت الہی ہے، خشیت الہی نہیں۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے وَجَعَلْتُ فِي قُرَّةِ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ راتوں کو سناٹے میں اٹھ کر آپ کبھی دعا و زاری میں مصروف ہوتے، کبھی قبرستان کی طرف نکل جاتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ نصف شب کے سکوت میں خدا سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ عبادت شبانہ کا خاتمہ صبح کی 2 رکعتوں پر ہوتا تھا، جن کی نسبت آپ کا ارشاد تھا کہ ان کے معاوضہ میں دنیا و معافیہ کی نعمتیں بھی میرے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں کوئی عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ گم تھا۔ محبت کا یہ جوش تھا کہ کوئی بچہ مل جاتا تو وہ سینہ سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچہ کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے عرض کی ہرگز نہیں۔
فرمایا تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار ہے، محبت ہے، جتنی اس کو اپنے بچہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اوپر گزر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بچہ کو گود میں لے کر خدمت اقدس میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک ماں کو اپنے بچہ سے جس قدر محبت ہوتی ہے، کیا خدا کو اپنے بندوں سے زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں بے شک ہے۔ اس نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچہ کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سن کر فرط اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گری اتاری ہو گیا۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا صرف اس بندہ کو عذاب دے گا جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب ایک چادر میں ایک پرند کو اس کے بچوں کے لپیٹے ہوئے لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اس کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی۔ میں نے ذرا سا کپڑا کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی۔ ارشاد ہوا، کیا اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی کے سامنے دنیا کی تمام محبتوں کی ہیچ سمجھتے تھے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، میں خدا کے سامنے اس بات سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے کوئی میرا دوست ہو، کیونکہ خدا نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وفات کے وقت زبان مبارک سے جو فقرہ بار بار ادا ہو رہا تھا یہ تھا، اللہم الرفیق الاعلی، خدا صرف رفیق اعلیٰ مطلوب ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اب آپ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس رفاقت علوی کے راز سے جو کسی قدر آشنا ہے وہ اس فقرہ کی تشریح یہ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام چوں از مقام دعوت فارغ می کرن و توجہ عالم بقامی شود۔ تو یہ فارسی میں اشعار ہیں۔ اس سے آگے ہے توکل علی اللہ، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل کا یہ معنی ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلہ کو خدا کے سپرد کر دے۔ اسباب علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور اسے براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق آلات ہمارے کام میں ذرا بر مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت قدرت عالم اسباب سے مابرا ہستی کی ہاتھ میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤ، تم کو صاف نظر آئے گا کہ آسمان کے نیچے شدائد اور مصیبتوں کی جو ایسی صنف نہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہو، لیکن آپ کا دل کبھی اضطراب اور انتشار، مایوسی اور ناامیدی اور خوف و بیم سے آشنا نہ ہوا۔ مکہ کی تنہائیوں میں، مصائب کے ہجوم میں، دشمنوں کے نرغہ میں، حنین و احد کے خون ریز معرکوں میں، ہر جگہ توکل اور اعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔
ابو طالب سمجھاتے ہیں کہ جان پدر اس کام سے باز ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں محترم میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا، عجم اور عرب ایک دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوس صحابی سے ارشاد ہوتا ہے، خدا کی قسم عنقریب وہ وقت آتا ہے جب یہ دین مرتبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا۔ الحمدللہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔